اس کے قریب کر دے. جناب یہ تو ذریعہ ہے, یہ تو وسیلہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی وزیر اعظم ملنا ہوئے تو پھر مل لو گے ڈاکٹر جناب, پہلا ایم پی اے نو, پھر ایم این اے نو, پھر کسی وزیر نو, پھر کسی مشیر نو, پھر سیکٹری نو, پھر اللہ تک جانا پڑے گا. اور بدبخت انسان, تجھے قرآن آئے کہاں سے؟ وہ مشرک, پھر وہ رب کے دین کی سمجھ رکھے. مشرک کو رب کے دین کی سمجھ میں نہیں آتی. مشرک پہ پہلا وبال یہ پڑتا ہے, اللہ اس کی عقل ہی معاف کر دیتا ہے. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ظالموں بات کو یاد رکھ لینا, فلا تضربوا للہ الامثال, اور رب کی مثالیں بیان نہ کرو. یا اللہ مثالیں بیان کیوں نہ کریں؟ یہاں تو جناب شیخ الکفر بنے بیٹھے ہیں, بظاہر کہتے ہیں جناب یہ شیخ الاسلام ہے, جناب یہ پادری صاحب ہے, بہت بڑے علامہ فہامہ ہے, علم و عقل سے باہر ہے. یہ تو بڑی بڑی مثالیں دیتے. ایک پاگل بیٹھا ٹی وی پہ اور جو ہے اس بدبخت انسان نے قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے, اور کیا کر کہتا لو جی یہ تو وسیلے دے منکر نے. اللہ دسو ہاں ذرا, اے ایک بلب ٹیوب بالنی ہوئے, ایک بلب جلانا ہو, آپ چلے جائیں منگلا ڈیم, اور منگلا ڈیم والوں کو کہیں جناب مجھے یہاں سے اگر تار دے دے تو آپ کو تار مل جائے گی. کہیں گے جناب آپ نے بجلی چاہیے, آپ جائیں, یہ بجلی جائے گی شادرہ گریڈ اسٹیشن کے اندر, لاہور گریڈ اسٹیشن کے اندر, وہاں آپ چلے جائیں جناب ہم نے ایک لائٹ جلانی ہے, ہمیں کوئی بجلی کی تار دے دو. وہ کہیں گے جناب آپ کا دماغ ٹھیک ہے, یہاں بجلی نہیں ملتی, یہاں سے بجلی جائے گی آپ کے متعلقہ فیڈر کے اندر, جناب باغبان پورا ہے یا جناب جو ہے وہ گلبرگ ٹاؤن ہے, وہاں فیڈر کے اندر جائے گی, وہاں سے تار آپ کو نکلے گی, وہ جناب آپ کے محلے میں جو ٹرانسفارمر ہے وہاں پہ آئے گی, ٹرانسفارمر سے بھی تار نہیں ملے گی, وہاں سے تار نکلے گی آپ کے بجلی کے میٹر میں آئے گی, پھر آپ کا ایک بلب جل سکتا ہے. کہتے ایک بلب جلانا ہو تو کتنے واسطے ہیں؟ آپ چلے ہیں منگلا ڈیم سے, منگلا ڈیم والوں نے لاہور بھیج دیا, لاہور والوں نے آپ کو اپنے جو ہے متعلقہ جو ہے وہ فیڈر میں بھیجا, انہوں نے آپ کو جو ہے وہ ٹرانسفارمر پہ بھیج دیا, وہاں سے آپ چلے تو جناب آپ کو انہوں نے میٹر پہ پہنچایا, میٹر کے اندر مین سوئچ لگا, وہاں سے تار نکلی, ایک بلب جلا. ایک بلب جلانا ہو تو اتنے واسطوں کی ضرورت ہے, اگر اللہ تک پہنچنا ہو تو ایسے ہی پہنچ جائیں گے. کس قدر بدبختی کی بات ہے. اس بدبخت کو قرآن بھی نہیں آتا. عرش والا رب تو اعلان کر کے کہتا ہے او دنیا والو فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو. یا اللہ تیری مثالیں کیوں بیان نہ کرے؟ عرش والے رب نے اعلان کر کے کہا مثالیں تو اس کی ہوا کرتی ہیں جس کا کوئی مثیل ہوتا ہے, جس جیسا کوئی اور ہو. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, وہ اللہ کائنات میں اس کا مثل تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. جب رب کا مثیل کوئی نہیں ہے تو اس کی مثال کوئی نہیں ہے. وللہ المثل الاعلی, اللہ کی تو بڑی عمدہ عمدہ مثالیں ہیں, تمہیں مثال بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بد نصیب دیکھ تو انسانوں کے اوپر عرش والے رب کو قیاس کرتا ہے, تو رب کے اوپر جو ہے ان مردوں کو قیاس کرتا ہے, اور تو رب کی صفات کو بندوں میں پیش کرتا ہے. کبھی سوچ تو صحیح, میرے رب کا سمیع تو وہ ہے. یہاں ایک اور مغالطہ بھی بات آئی ہے تو ضمن حل کیے دیتا ہوں. لوگ پیش کرتے ہیں جناب بات اصل میں یہ ہے, اور شرک کے نعرے لگانے والوں, شرک کے فتوے لگانے والوں, ہوش کے ناخن لو, بڑی ہمیں نصیحتیں کرتے ہو. ظالمو تم نے رب کی قدر کی ہی نہیں ہے. عرش والے رب نے جو قدر کروائی تھی, ایسے تو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, او ایمان لوگو ایک مثال بیان ہو رہی ہے, توجہ کے ساتھ سن لینا. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی بھی پیدا میں رتی دی بھی نہیں بن دی. کتنا وزن ہوگا مکھی کا؟ قرآن کہتا جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ایتھے کہندا بابا شاہ جمال تے پتر دے وے رتے لال. اللہ کہندا ایک مکھی نہیں بنا سکتا. کہندے یا اللہ تے 2-2.5 کلو پتر ہی بنا لیندا تے سونا سلکھنا. تے یا اللہ کہندے جے کوئی وگڑا لینا ہوے تے کہندے شاہ دولا جسے دے مولا. سونا سلکھنا لینا ہوئے تو پھر ایس ملے تے جے کوئی بچارا یہو جا جنوں ویکھ کے ویسے ہی اللہ دے عذاب تو بندہ پناہ منگن لا پے تے پھر گجرات والی سائڈ تو اللہ کہتا لن یخلقوا ذبابا, یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے.
مکھی پیدا کرنی تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ سارے مل کے وہ مکھی کی اٹھائی چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جو ان کے سامنے آوازیں دیتا ہے، جو ان کو پکارتا ہے، جو ان کے سامنے حاجتیں پیش کرتا ہے، جو ان کو مشکل کشا سمجھتا ہے، جو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، جو ان کو گنج بخش سمجھتا ہے، جو ان کو دستگیر سمجھتا ہے، جو ان کو غریب نواز سمجھتا ہے، جو ان کو قسمتیں بدلنے والا سمجھتا ہے۔ ما ضعف الطالب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، بدقسمتی یہ ہے۔ وما قدر اللہ قدرہ، پر رب کی قدر کی۔ اور ظالموں نے ایک اور ڈھنگ اپنایا، کہتا دیکھو اللہ بھی سمیع تے بندہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر تے بندہ بھی بصیر، اللہ بھی حافظ تے بندہ بھی حافظ، تے شرک ہو گیا جی۔ ایدہ نہ شرک تے پھر تے گالی مک گئی، پھر تے قرآن بھی شرک دی تعلیم دیندا۔ اب بتاؤ جب ایک مسلمان کے سامنے تم اس انداز میں قرآن میں تحریف کر کے پیش کرو گے، ظالموں کون سی دین کی خدمت کر رہی؟ اب دیکھو فرق کتنا۔ پھر کہتے اچھا پھر مانا کیا بنا؟ اب ڈاکو بولے گا، بظاہر ڈاکٹر، حقیقت میں ایمان کا ڈاکو، پھر وہ ڈاکہ ڈالے گا ایمان کے اوپر۔ کہتا فرق یہ ہے اللہ سمیع ہے، رب کی سماعت ذاتی ہے، سرکار کی عطائی ہے۔ اللہ بصیر ہے، رب کی بصارت ذاتی ہے، سرکار کی عطائی ہے۔ میرے بھائیو یہ مغالطہ بھی سمجھ لینا، یاد رکھنا یہ جتنے بھی مشترک الفاظ ہیں ان کی حقیقت سمجھ لینا۔ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے کے اندر کسی ذریعے سبب کا محتاج۔ سلیمان علیہ السلام نکلے اور بارش لینے کے لیے نکلے، جب بارش لینے کے لیے نکلے تو چونٹی کو دیکھا، ٹانگیں اوپر اٹھائی ہے اور اللہ سے بارش کی دعا کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ارجعوا قد سقیتم بدعوت غیرکم، اور میرے آساد آنے والوں چلو واپس چلو، آج تو اللہ نے تمہارے غیروں کی دعا سے تمہیں بھی بارش عطا کر دی ہے۔ چونٹی نے دعا کی ہے اور عرش والے رب نے سنا۔ چونٹی نے کیا کہا؟ اللہم انا خلق من خلقک فاسقنا، اے اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، فاسقنا، اللہ تو ہمیں بارش عطا کر دے، اللہ پانی دے دے۔ وہ چونٹی جو نظر بھی نہ آئے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتا، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون۔ او چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر گزرے، تم پاؤں کے نیچے آگے مسلی جاؤ، نبی کو پتہ بھی نہ چلے میرے پاؤں کے نیچے چونٹی آ کے مر گئی ہے، لشکر کو پتہ بھی نہ چلے میرے پاؤں کے نیچے کیا آ کے مر گیا ہے۔ وہم لا یشعرون، اللہ تو چونٹی کی بھی سنتا ہے، جس کی تیرے پاس چلتی رہے تجھے پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن تمہیں سمجھ جو رب کسی ذریعے اللہ سمیع ہے لیکن سننے کے اندر کان کا محتاج، کسی پردہ سماعت کا محتاج، موبائل رکھے جے کول کادے واسطے کہ گھر والوں کو لوڑ پی گئی تے گھر والوں نے کو رابطہ کرنا ہویا تے گھروں بیٹھے واجہ دندے رہن تے پتہ لگنا۔ کیوں؟ انسان کی سماعت پردہ سماعت کی محتاج ہے، انسان سننے میں کانوں کا محتاج ہے، کانوں کے ساتھ پردہ سماعت کا محتاج ہے، پھر ایک محدود حد تک سنتا ہے، جب اس کی رینج ختم ہو جائے پھر یہ ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، وائرلیس سیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے پھر اس کو دنیا کے دیگر ذرائع استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ انسان سمیع ہے لیکن سننے کے اندر کان کے محتاج ہے، انسان سمیع ہے لیکن سننے کے اندر پردہ سماعت کا محتاج ہے۔ انسان سمیع ہے، سننے کے اندر دیگر